मार्के में जो इलेक्शन का मार्का आने वाला है, इलेक्शन का मरहला आने वाला है, इसमें आपकी क़यादत ग्राउंड पे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद करेंगे कि नवाज शरीफ आए, अगला इंतखाब लड़ें और चौथी मर्तबा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बने और मैं उनका एक सिपाही बनकर उनकी खिदमत करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान कर दिया है। आइंदा इलेक्शन में नवाज शरीफ खुद मुहिम की क़यादत करेंगे और इलेक्शन भी इसी साल में होंगे। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नाअहली की मुद्दत भी 5 बरस कर दी गई है। नवाज शरीफ की वतन वापसी से पहले तमाम रुकावटें खत्म हो रही हैं, लेकिन क्या अब लेवल प्लेइंग फील्ड बन चुका है या नहीं? जहां नून लीग अंदरूनी तौर पर मुत्तहद है, वहीं हुकूमती इत्तेहाद कमजोर हो रहा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में फासले बढ़ रहे हैं। गवर्नर केपी का मामला हो या चेयरमैन पीसीबी और चेयरमैन नादरा के इस्तीफे का मामला, हर जगह इख्तलाफात दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि हुकूमत ने IMF से भी सींग फंसाए हुए हैं। क्या पाकिस्तान की मईशत जियोपॉलिटिक्स के शिकार है या इस मुआशी तबाही के पीछे इसहाक डार हैं? इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर वाका साहब, रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब और हमें ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक पर जाने के बाद जब हम वापस आएंगे तो सवाल हम यही रखेंगे कि क्या अब लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार हो चुका है, ग्राउंड सेट कर दी गई है, नवाज शरीफ के वतन वापस आने के लिए तमाम मामलात, तमाम रुकावटें हटा दी गई हैं? इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान कर दिया है और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे और चौथी मर्तबा वज़ीर आज़म भी बनेंगे। सवाल हमारा ये है कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड बन चुका है और अब ग्राउंड तैयार है? नसीर वागा साहब। लेवल प्लेइंग फील्ड तो अभी उनके मेयार के मुताबिक तैयार नहीं हुआ। अभी तो वो चाहते हैं कि जब तक इमरान खान का मुस्तकिल कला कमान ना हो जाए, मुकम्मल तौर पर जब तक वो इस फील्ड से आउट ना हो जाए, या तो वो नाअहल उसको कर दिया जाए, पार्टी को बैन कर दिया जाए और बल्ले का नामो निशान इस दुनिया से मिटा दिया जाए। जो शख्स बल्ले का नाम ले उस पर भी मुकदमा दर्ज किए जाएं, फिर शायद लेवल प्लेइंग फील्ड उनके मेयार के मुताबिक बन सके। अब आप देखिए जी, इमरान सारी बातें हो रही हैं जी, नवाज शरीफ की वापसी। आज जो मुस्लिम लीग नून का जनरल कौंसिल का इजलास हुआ है, ज़रा उसकी जमहूरी रवायात का अंदाज़ा लगाइए कि मियाँ नवाज शरीफ जो इस वक्त लंदन बैठे हुए हैं, वो ताहयात सरपरस्ते आला बिला मुकाबला, और नंबर 2 जनाब इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब बिला मुकाबला 4 साल के लिए, वैसे हैं वो भी ताहयात ही, ये 4 साल तो वैसे उन्होंने कहा है, इसके बाद उन्होंने और किसी को बनाना थोड़ा है सदर। और मरियम नवाज जो पहले ही सीनियर नायब सदर थी, उन्होंने इसके साथ साथ चीफ ऑर्गेनाइजर और चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा भी ले लिया, तारड़ साहब को भी मिल गया। अच्छा, इसमें सबसे अहम बात है कि वोटिंग शोटिंग कोई नहीं हुई, ये सब कुछ बिला मुकाबला हो गया है। तो भाई फिर ये जनरल कौंसिल का इजलास बुलाने की जहमत ही क्यों की? लोगों को इतनी दूर से बुलाया होगा, बिठाया होगा, आप चुप करके घर बैठते और एक अनाउंसमेंट कर देते कि जी ये हमारे फैसले हैं। मुस्लिम लीग नून के लोगों की क्या जुर्रत है कि वो ये फैसले कबूल ना करते? तो इन हालात में जब हम बार बार बातें करते हैं जमहूरियत की, वोट को इज्जत दो, भाई जब तक आप अपनी पार्टी के अंदर वोट को इज्जत नहीं देंगे तो नेशनल लेवल पे आप वोट को कैसे इज्जत दे सकते हैं? और ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पर भी देखी जा रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के साथ क्या हो रहा है, क्या बर्बादी हो रही है। तो फिर किस तरह वो लोग हम पे ट्रस्ट करेंगे, किस तरह वो लोग हमें अपना जो भी हमारी मदद, हमें फंड्स, हमारे मसाइल, वो बिल्कुल इससे दूर हो जाएंगे, क्योंकि हमने अपना निज़ाम खुद ब खुद ख़राब कर लिया है और हम करते जा रहे हैं।
اگر مسلم لیگ نون اپنے آپ کو ان کے کہنے کے مطابق پاکستان کی نمبر 1 جمہوری پارٹی کہتے ہیں، میں یہ ان کی سٹیٹمنٹ آپ کو بتا رہا ہوں، تو پھر کم از کم ان کو یہ تو دیکھنا چاہیے تھا کوئی جعلی ووٹنگ ہی کرا لیتے، کسی کو ہی مقابلے میں کھڑا کر لیتے، پھر بھی چلو شاید تھوڑی سی فیس سیونگ ہو جاتی کہ دیکھیں ہم نے مقابلہ کر کے جیتا ہے، اور وہ بھی تا حیات۔ حیران کن بات یہ ہے کہ کس طرح یہ عہدے اور اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں، کیا ساری زندگی دوسروں کے مد مقابل کوئی اور بندہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا؟ پہلے ہی پاکستان اس بارے میں بہت ہی بدنام ہے کہ یہاں پہ جو فیملی پولیٹکس ہے، پیپلز پارٹی دیکھ لیں، نو لیگ دیکھ لیں، جے یو آئی دیکھ لیں، کون سی کوئی پارٹی اٹھا لیں، سارے رشتہ دار، سارے مامے چاچے دادے سب اکٹھے ہیں، اور یہی سلسلہ چلتا جانا ہے۔ ٹھیک ہے رضی صاحب، لیول پلینگ فیلڈ بن چکا ہے اب، کیونکہ دیکھا جائے تو تمام رکاوٹیں نواز شریف صاحب کی واپسی کی جو ہیں وہ ہٹا دی گئی ہیں، خواہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی کچھ ہوں یا پھر نا اہلی کی جو لٹکتی تلوار تھی، اس حوالے سے بھی آج بل منظور کر لیا گیا۔ دیکھیے ہم ہٹائیں یا نہ ہٹائیں، وہ نیچرل کورس کے اندر ہٹتی جا رہی ہیں۔ اب لندن ہائی کورٹ میں ایک فیصلہ تھا اور ازالہ حرفی حیثیت کا وہ فیصلہ تھا، کسی کے بارے میں لوز ٹاک کی گئی تھی، وہ عدالت میں چلے گئے ناصر بٹ صاحب، ان کے اوپر الزامات لگائے گئے تھے، تو وہاں پہ وہ ٹیسٹ ہو گئے جی، وہ الزامات جن الزامات کے تحت نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تھا۔ اب ظاہر ہے وہ تو پروجیکٹ عمران خان یا پروجیکٹ ڈیمولیشن عمران خان کا حصہ نہیں ہے نا لندن ہائی کورٹ، تو ان کے تو اپنے معیارات ہیں، تو انہوں نے بھی کہا کہ جناب یہ جو ان کو سزا دی گئی تھی یہ غلط تھی اور ایسا کوئی جرم تھا ہی نہیں جس کا الزام ان کے اوپر لگایا گیا۔ ہمارے تبصرہ نگاران قدوسی صاحب کی جو 28 بیوائیں جن کا نام کی باقاعدہ فہرست جاری ہوئی تھی کہ ان کو پروگراموں میں بلایا جائے، یہ سرکاری، غیر سرکاری، دفاعی، غیر دفاعی، معاشی، غیر معاشی، معاشرتی، غیر معاشرتی، ہر موضوع کے اوپر تبصرہ آرائی فرمائیں گے اور تانا زنی فرمائیں گے، تو وہ سارے کے سارے یک زبان ہو کے جو الزامات دہرایا کرتے تھے وہ لندن ہائی کورٹ سے جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئے، اور جج نے جا کے کانٹینٹ کے اوپر باقاعدہ بات کی ہے، 36 صفحے کا فیصلہ ہے، یقیناً وہ بھی شامل ہوں گے لیول پلینگ فیلڈ کے اندر۔ دیکھیے خاکسار اس پروگرام کے اندر آپ کو پہلے بھی ایک سے زائد مرتبہ کہہ چکا ہے کہ الیکشن کے دن سے ٹھیک 2 ماہ قبل جو ہے وہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، اور 14 اگست کی انہوں نے تاریخ اپنی پارٹی کو دے دی ہوئی ہے، اس کی تیاری کریں کہ وہ 13 اگست کو چلیں گے، 14 کو پہنچیں گے، یا 14 کو چلیں گے اور 15 کو پہنچیں گے، کوئی اس طرح کی ان کے ہاں تیاریاں اس وقت ہو رہی ہیں۔ اور اس میں ایک اور بات بھی کہ اس سے پہلے سیاسی پارٹیوں کے اندر الیکشن کا ہمارے ہاں کبھی بھی رجحان نہیں رہا۔ یعنی رضی صاحب ایک بات کلیئر کر دیں، یعنی آئندہ کے الیکشن میں جو وزیر اعظم کی کینڈیڈیٹ ہیں وہ نواز شریف صاحب ہی ہیں، یہ کنفرم ہے؟ یہ ان کی پارٹی نہیں، ان کی پارٹی میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ آج یہ بھی تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا، ہاں 4 لوگ انہوں نے آج ہمیں پتہ شو کاز کرنے تھے، اب پتہ نہیں وہ اب تک ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، خبریں تو نہیں آئیں کہ اس طرح کی، لیکن ان کو انہوں نے پارٹی سے نکالنا تھا۔ اقبال ظفر جھگڑا صاحب کا نام ہے اس میں، مہتاب عباسی صاحب کا نام ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام ہے، وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں جو بھی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں نا اسحاق کی، ان کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب، یہ 4 لوگوں کا نام تھا جن کے لیے پارٹی میں کوئی جگہ نہیں، اور میرا خیال ہے اسی لیے وائس پریزیڈنٹ کا عہدہ جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے حصے میں نہیں آیا۔ لیکن سیاسی پارٹیوں کے اندر الیکشن جو ہیں ان کی مثال ہمارے ہاں 2 پارٹیوں کی ملتی ہے۔ میں مختصراً بات کر دوں، ایک تو پیپلز پارٹی کی ملتی ہے، اور پیپلز پارٹی نے اس کے بعد توبہ کر لی تھی کہ اس نے پارٹی الیکشن نہیں کروانے۔ دوسری پی ٹی آئی کی ملتی ہے، یعنی کہ وہ بات پارٹی تھی جس نے الیکشن کمیشن کو ہی نکال دیا، جسٹس وجیہ الدین صاحب جو تھے ان کو پارٹی سے نکال بار کیا، اور انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے پارٹی الیکشن میں دھاندلی فرمائی تھی ماشاءاللہ، اور وہ لوگ جو تھے وہ عہدیدار بن گئے، اگرچہ بعد میں وہ بھی نکال دیے گئے بیکاز آف سم ادر ریزن۔ ہمارے ہاں پارٹیوں کے اندر الیکشن صرف جماعت اسلامی کرواتی ہے، اور وہی اس روایت کو لے کے آگے چلتی ہے، باقی کسی کے ہاں الیکشن ہوتے ہیں اور ہوں تو اس کے اس طرح کے نتائج نکلتے۔ صحیح ہے۔ سلمان عابد صاحب کیا خیال ہے، گراؤنڈ تیار ہے لیول پلینگ فیلڈ؟ ویسے ایک لائٹ نوٹ کے اوپر، پاکستان میں صرف 2 لوگوں کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا پاکستان آ رہے ہیں، ایک رضوان رضی صاحب کو اور ایک جاوید لطیف صاحب کو۔
बाकी तो सारी पार्टी बेचारों के पास यार, कोई मैंने शेड्यूल ही नहीं है। पार्टी में बातें हो मैं रही बता हैं। रहा हूँ ना भाई, मैं भी बता रहा हूँ, मैं भी इन्होंने बता source भी रहा बताया हूँ, सुन है। तो लेना जरा। या जावेद लतीफ साहब कहते हैं या वो कहते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ऑन फ्लोर, राना सनाउल्लाह ऑन फ्लोर, एहसन इकबाल ऑन फ्लोर कह चुके हैं कि अभी हमारे पास कोई शेड्यूल नहीं है। इनके पास आ चुका होगा लेकिन उनके पास नहीं है। एक बात, दूसरी बात है कि बड़ी अजीब सी मसा नहीं है, नवाज शरीफ साहब का रास्ता किसने रोका? पाकिस्तान आने से रोका किसने है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। माना अभी से भी जो आइनसाज़ी हुई है नहीं नहीं, आज, पहले ये जो पहले आप कानून- मेरी बात सुने ना। ये अब आप किसके लिए हुआ है? यार आप अपनी मर्जी की बात सुनना चाहती हैं, मेरी भी सुन लेना। मैं बिल्कुल, तो फिर आप मेरी सुने ना। जी, मैं ये सुनाइए, पूछ रहा हूँ कि सुनाइए। उनका वज़ीर आज़म का रास्ता उनका मुकाबला करें, रास्ता निकालें और पाकिस्तान करें। और वाघा साहब के पहले पीटीआई को वो खत्म कर दे, फिर उस बात में आऊंगा। अब आपने कहा कि उनकी नाहली का मसला है, वो भी करके देख ले। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आना चाहते हैं, बिल्कुल आए, उनके लिए जो भी कानून बनाना चाहते हैं इसलिए है, जिस तरह से आए उनको ले आए तो सही। 8 हफ्ते के लिए दवाई लेने गए थे, आज तक अस्पताल नहीं पहुंचे। इससे ज्यादा और क्या मजाक उड़ सकता है इस पाकिस्तानी अदालतों का, पाकिस्तानी सियासत का, पाकिस्तानी आइन का, पाकिस्तान की जमहूरियत का। और प्राइम मिनिस्टर भी वो शख्स बैठा हुआ है जिसने पर लिख के दिया था कि वो आएंगे। आज तक किसी अदालत ने उनको बुला के नहीं पूछा कि जनाब आप ये बताइए, आपके भाई जो है वो गए थे तो आपने गवाही दी थी कि वो आएंगे, आज तक आए? ये एक अजीब मखमसा हमने बना दिया पाकिस्तानी सियासत के अंदर, और कोई उनको बड़ा देवता बना के पेश कर रहा है। और वो जो मरियम नवाज साहिबा हैं, उनका डायलेमा सा सुने, अब्बा 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 अब्बा, अब्बे से बाहर भी निकले, कुछ किया उन्होंने। आज कहती हैं नवाज शरीफ साहब से पहले पाकिस्तान खंडर बना हुआ था, यानी बड़ा अजीब खंडर बना हुआ था पाकिस्तान। यानी उनके आने के बाद इस पाकिस्तान में तरक्की आई, उनके आने के बाद इस पाकिस्तान में खुशहाली आई, और उस वक्त बड़े यहाँ पे जो ढोल बड़े बजाए जा रहे थे खुशहाली के, तरक्की के, वो अपने अब्बा जी से बाहर निकले और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह के तौर पर उनके साथ ट्रीट करके बात करें। ये अजीब खानदानी मोरूसी सियासत हम पे मुसल्लत कर दी गई है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की शक्ल में हो, चाहे वो इनकी शक्ल में हो, किसी और जमात की शक्ल में हो। अब सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आना चाहते हैं, सौ बिस्मिल्लाह पहल करें ना, इनिशिएटिव लेना, अपने अंदर से डर निकाले, खौफ निकाले, हिम्मत करे ना। ये किसने हिम्मत लगानी है? कोई इंजेक्शन लगाया जाए उनको, कोई टीका लगाया जाए, कोई गोली उनको खिलाई जाए, फिर उनका वो जो उनका अंदर का कमजोरी का आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये तो ये बता दें बस। भाई मुझे क्या पता वो आना चाहते हैं, आए, किसने रोका, किसने? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ। रोका हुआ भी उन्होंने ब्रिगेडियर साहब की जानिब चलते हैं। पहले वो चाहते हैं कि मुझे लॉटरी निकाली जाए। सही है ब्रिगेडियर साहब, एक तो जो करंट हम डिस्कशन कर रहे हैं इस पर आपकी क्या टेक है? दूसरा ये कि 9 मई के वाकयात के हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं कि जिसको फायदा हुआ है 9 मई के वाकयात से वही इनका जिम्मेदार भी है। कौन है आपके ख्याल में जिम्मेदार? देखें, ये तो एक बड़ी क्लियर बात है कि बहुत बड़ी गलती की आपके पार्टी पीटीआई चेयरमैन ने, कि जिस तरीके से 25 मई 2022 को एक नैरेटिव बिल्ड करना शुरू किया उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, कभी मीर सादक, मीर जाफ़र, फिर जानवर, फिर जनरल बाजवा, फिर सोन तक में आर्मी चीफ, और वो कल्मिनेट किया उन्होंने बिल्ड करके 9 मई को। एक उन्होंने अपनी स्टुपिडिटी की वजह से, हाईली इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड की वजह से इतनी पॉपुलैरिटी पार्टी को मिली हुई थी और उन्होंने उसको तबाह करके रख दिया। एंड देन ही इज़ नॉट रियलाइजिंग, सबसे बड़ी बात ये, जिसकी वजह से आज जो दूसरी पार्टी को कह रहे हैं इतना बड़ा उनको बेनिफिट दिया है। डेफिनेटली बेनिफिट्स नहीं है, बट आई कांट से कि उनको उन्होंने किया ही किसने कि दैट, आई थिंक वो तो अपनी इनकी कई लोगों ने खुद एक्सेप्ट किया कि क्या गलतियाँ हैं, और इस पर डाउट भी कोई नहीं होना चाहिए। प्लानर्स, एग्जीक्यूटर, मैटर्स ऑफ क्लियर नज़र आ रहे हैं कौन थे। और 9 मई को कैसे आपको, या तो आप जाते, आप इमीडिएटली ऑन एयर आते और आप आके सिंपल सी बात कहते कि जी प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर, जस्ट हैव धरना, या आप रैली निकालें, लिबर्टी चौक पे जाके बैठ जाएं और कोई कानून को हाथ नहीं लेना। और अगर ये हो गया तो देन ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए लीडर, कि जी मैं आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये गलती है, एंड आई अपॉलोजाइज फ्रॉम शोहदा से और आदमी से जो और अवाम से काफ़ी चीज़ें खत्म, लेकिन उनकी अनाज जो है वो उनके रास्ते में हर वक्त आती है। एक तो ये है। सेकेंड बात ये है कि डेफिनेटली इसका बेनिफिशियल जो PMLN है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बल्कि आई वुड से द होल ऑफ PDM। अब इसके बाद बात ये है कि जो हम डिस्कस करें, वी शोंट बी हैप्पी कि जी वो इलेक्शन हुए नहीं हैं और सिर्फ सबको ऐसे अनाउंस कर दिया गया है। ये डायनास्टिक पॉलिटिक्स है। डेमोक्रेसी में इट हैज़ टू बी कि प्रॉपर जनरल इलेक्शन पार्टी में करें बाई लॉज के मुताबिक। और क्या सारे इंडिस्पेंसिबल ये शरीफ फैमिली के मेंबर हैं? ताहयात प्रेसिडेंट मियाँ नवाज शरीफ, प्रेसिडेंट मियाँ शहबाज शरीफ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चीफ ऑफ मरियम नवाज, व्हाट इज दिस?
کہ یہ ڈیموکریسی تو نہیں ہے. اور پھر آپ کو صحیح بات ہے کہ کس نے روکا ہے؟ آپ کو قانون نے روکا ہے نا, آگے فیس کریں اینڈ دین وہ آپ کے بھائی نے اسٹامپ کر کے دیا تھا. 4 سال اب باہر رہے ہیں, عوام کو آگے بتائیں گے کیا؟ آئی وانٹ ٹو آسک کوشچن آف یو, آپ لوگ الیکشن میں کیا بتائیں گے عوام کو؟ آپ نے 1.5 سال میں کیا کیا ہے؟ ہیو یو براٹ ڈالرز ڈاؤن؟ کیا آپ نے جو گیس اور بجلی کم کر دی ہے, آپ نے کہ پیٹرول ڈیزل کم کر دیا, انفلیشن کم کر دی, مہنگائی کم کر دی, عوام کا جو لیونگ سٹائل بہت اونچا کر دیا, کیا کیا؟ مجھے یہ الیکشن میں آپ جاتے ہیں تو یہی لے کے جاتے ہیں نا. وین یو گو ٹو تو آپ کے ایم این اے جائیں گے, جلسے کریں گے, کیا یہ کہیں گے جی پی ٹی کے چیئرمین نے جی چور, توشہ خانہ چور, فلاں چور, یہ چور؟ اٹ ول ناٹ سرو دا پرپز. یو ہیو ٹو شو پرفارمنس, اور وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے. اس لیے دے ول ہیو ٹو نو, یہ 3-4 مہینے جو 6 مہینے الیکشن میں رہتے ہیں, دے ہیو ٹو گو سم ریئلی اوفینسو کے اوپر عوام کو بتانے کے لیے ڈو سم تھنگ ایکسٹرا. ایک تو یہ بڑی میں وہ بات کر رہا ہوں جو ضروری ہے, ٹھیک ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, گریو یارڈ فل آف انڈسپینسیبل, کوئی بھی انڈسپینسیبل نہیں. یہ ہمارے ذہن میں جو ہے نا کہ جی وہ آ جائے گا, یہ آ جائے گا, پی ٹی آئی چیئرمین کیا, کوئی بھی نہیں ہے. تو آپ کو اب آنا پڑے گا, اور آپ کو یہ نہیں کہ آپ کو کیوں آپ کو سزا ملی تھی, آپ اپنے ایسٹ بیانڈ جو تھے ایکسپینسو وہ بھی نہیں بتا سکے تھے. آپ کو یاد ہے قطری لیٹر؟ تو یہ باتیں کرنی ہم نے جی کہ ایک بات پہ ہوا کچھ ہوا نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہمیں سوچنا ہی ہے, وی ہیو ٹو موو فارورڈ. اور لیول پلینگ فیلڈ جب ہوتا ہے جب سارے لیڈر سامنے ہوتے ہیں. میرے خیال میں آپ ان کو بینیفٹ ہو رہا ہے, اور یہ ساری غلطی پی ٹی اے چیئرمین کی اپنی غلطی. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. جی لندن میں تو نہیں نا دیکھا جاتا, ورنہ میرا مطلب ہے کہ کوئی پتہ نہیں کیس اور آ جائے. نہیں ٹھیک ہے جی, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک پر جائیں گے, بریک پر جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جیو پالیٹکس ہو رہی ہے. سوال ہمارا یہ ہے کہ واقعی پاکستان جیو پالیٹکس کا شکار ہے یا نہیں ہے, یا پھر اپنی ناکامی کا ملبہ جیو پالیٹکس پر ڈال رہے ہیں. واپس آئیں گے, اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. وزیر خزانہ اسحاق ڈار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مخالف بیرونی قوتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان شری لنکا بن جائے, پھر عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ جو ہے مذاکرات کریں. مزید انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے خلاف جیو پالیٹکس ہو رہی ہے. بگیڑی صاحب آپ کی جانب آؤں گی, کیا واقعی جیو پالیٹکس ہو رہی ہے یا پھر اس معاشی تباہی کے پیچھے اسحاق ڈار ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وی مسٹ انڈرسٹینڈ, یہ بتائیے کہ اگر آپ کے سامنے ہے نا وہ کیا کہہ رہے ہیں آئی ایم اے ورلڈ بینک, جیو پالیٹکس ہم اس وقت کہیں کہ وہ کچھ سیاست کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ارن زیادہ کریں, ایکسپینڈیچر کم کریں. سمپل سی ہے, اینڈ اٹس اے ویری سمپل جیو اکانومی. ہم سب کو بھی یہ سمجھ ہے, گھر میں بھی ایون خواتین بھی یہی کرتی ہیں. اگر 1 لاکھ انکم ہے تو آپ کو 1 لاکھ کے اندر گزارا کرنا ہے. اب اگر آپ کے ایکسپینڈیچر زیادہ ہے اور آپ کی ارننگ کم ہے تو وہ کہتے ہیں اس کو ٹھیک کریں تاکہ وین وی گیو یو لون تو ہمیں یہ امید ہو کہ ہمیں یہ لون واپس ٹائم پہ مل جائے گا. جو آپ بار بار ری شیڈول کرتے ہیں, ری پروفائلنگ کرتے ہیں, ڈفرینٹ آپ ریسٹرکچرنگ کر رہے ہیں. سو آپ نے یہ مجھے بتائیے کہ اپنے گھر میں کوئی اپنا ہم نے اپنے گھر کو ٹھیک کیا, ہم نے کون سی اسٹریٹجی دکھائی ہے دنیا کو جی, اور اپنے عوام کو ان سے ٹیکس لگا رہے ہیں, سب لگا رہے ہیں. آپ نے حکومت کیا ہم نے کی ہے؟ آئی ایم ٹاکنگ ان جنرل, ناٹ فار اینی پولیٹکس. یہی پی ٹی آئی کا مسئلہ تھا, یہ ان کا مسئلہ. ہم نے آپ کے سامنے ایف بی آر میں 2000 سے 3000 ارب روپے کا ٹیکس چوری ہوتا ہے, انکم ٹیکس, سیل ٹیکس اینڈ کسٹم. کچھ نہیں کیا, اس کے ہم نے کوئی ریفارم نہیں کیا. 800 سے 900 روپے ہم آپ یہ اسٹیل ملز, ریلوے, ڈفرینٹ اسٹیٹ کارپوریشنز پر خرچ کرتے ہیں سال میں, ہم نے اس کا کچھ نہیں کیا. یہ ڈویبلز ہیں جو ہم نے نہیں کیا, اور ہم یہ ہر چیز ان کے اوپر ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کم از کم یہ تو ٹھیک کریں, پرائیویٹائز کر لیں. پھر آپ نے اسٹریٹجی کی ہے پریزیڈنٹ ہاؤس میں, پرائم منسٹر ہاؤس میں, منسٹر کے پہ 6 گاڑیاں, ڈیزل, پیٹرول, ایکسپینڈیچر, پی سی, سرینا, سب سے کھانے آتے ہیں, لنچ آتے ہیں, یہ ٹی بریکس آتی ہیں. کیا ہم نے خرچ کیا؟ یہ چیزیں جو ہم نے ٹھیک کرنی ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کے لیے وہ یہ جیو پالیٹکس ہوگی, آئی ول ٹیل یو واٹ آر دا ریزن. لیکن ہم ان کو جواب ان چیزوں سے دے سکتے ہیں. دین وی میک دم اسپیچ لیس کہ یہ دیکھیں 300 روپے, 500 800 ارب روپے ہم نے ایف بی آر میں آپ سسٹمائز کیا ہے, کسٹم چوری نہیں ہوگی.
اسٹیٹ کارپوریشن میں 4 کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں, ہم 200-300 ارب یہ کریں گے, تو 800-900 ارب روپے اگر ارن جنریٹ کرتے ہیں, یہ پرابلم از اوور. بٹ وی ول ناٹ ڈو اٹ. ہم نے کیا کرنا ہے, اس پہ بلیم ڈال دو تاکہ ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں. آپ کو وہ یہ کہتے ہیں, بڑی کلیئر ہے, اینڈ آئی ایم شیور کہ اس میں تھوڑی سی انوالومنٹ ہے. دے وانٹ کہ آپ جو بلاک چینجنگ آج کل ہو رہی ہے کہ پاکستان شوڈ ریمین اوے فرام چائنا, ڈونٹ گو فار سی پیک, اینڈ نمبر 3 کہ گیٹ ایکسیپٹ دا اسٹیٹس آف انڈیا, یہ کشمیر کا, یہ ان کی جو کہ انبیئریبل ہے, نہیں ایکسیپٹ کر نہیں سکتے. سو اپنے آپ کو کرنے کے لیے پھر باتیں ان کو ہم ایسی کریں اس کانفلکٹ میں جائے, ہم خود عمل کر کے دکھائیں. دیٹ از واٹ از نیڈیڈ. اور یہ بہت سخت ضرورت ہے ہمیں اپنے ملک میں. وی ہیو ٹو گو فار چیریٹی. اپنے گھر کو ٹھیک کریں جو ڈویبل ہے. لیٹس ناٹ اسٹارٹ آلویز لوکنگ ٹورڈ آور فرینڈس, ان کو امبیرس کم سے کم کریں جو ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے واقع صاحب, واٹ ڈو یو تھنک, واقعی جیو پالیٹکس کا شکار ہے پاکستان یا پھر ناکامی جو ہے اسے چھپا رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب؟ اچھا, کتنی حیران کن بات ہے کہ اسحاق ڈار صاحب فرما رہے ہیں کہ آئی ایم ایف ہمیں بلیک میل کر رہا ہے اور وہ ہمیں سری لنکا کی پوزیشن پر لے کر جانا چاہتا ہے. واہ کیا بات ہے بھائی. اسحاق ڈار صاحب تو خود کہتے تھے کہ میں آئی ایم ایف کو سیدھا کر لوں گا, تو پھر بلیک میل کون کر رہا ہے؟ پھر تو اسحاق ڈار صاحب اور پاکستانی حکومت آئی ایم ایف کو بلیک میل کر رہی ہے نا. جو وزیر اعظم صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ابھی بھی سینگ پھنسے ہوئے ہیں جی آئی ایم ایف کے ساتھ. ظاہر ہے وہ تو اسی طرح کے ہی بیان دیتے رہیں گے اور دیتے آئے ہیں. اگر آئی ایم ایف ہمیں یہ کہتا ہے, جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ آپ اپنے خرچے کم کریں, تو کون سی وہ بری بات کہتے ہیں؟ اگر اس عوام کو, قوم کو, پاکستانیوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ایک وزیر کا خرچہ کتنا ہے, قومی اسمبلی کا ایک دن کا کتنا خرچہ ہے, اگر چاروں پروونشل اسمبلیوں کا ایک دن کا آپ خرچہ نکال لیں, سینٹ کا ایک دن کا خرچہ نکال لیں, تو لوگ اپنا سر دیوار کے ساتھ ٹکرائیں گے کہ ہم روٹی کھانے کو ترس رہے ہیں, نہ ہمارے پاس بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ وہاں بجلی جاتی ہے, ہر چیز سبسڈائز ہے. منسٹروں کو, ایم پی ایز کو جو مراد حاصل ہیں, خدارہ ایک دن ہم اس بات پہ بھی پروگرام ضرور کریں گے کہ ایک ایم این اے, ایک ایم پی اے, ایک سینیٹر کو کتنی مراد حاصل ہوتی ہیں, کتنے وہ سالانہ پیسے لیتا ہے, کتنی ٹکٹیں لیتا ہے, کتنا اس کو گیس, پانی, ٹیلی فون, کیا میڈیکل بل, بہت بڑی بات ہے ان کی, وہ کتنا فری ہے. یہاں غریب آدمی ایڑیاں رگڑ کر مر جاتا ہے سرکاری اسپتالوں میں. آپ ذرا ان کے اللے تللے دیکھیں, اور پھر یہ آئی ایم ایف کو باتیں کرتے ہیں. کیوں نہ وہ کریں؟ جب پیسے ان سے لیتے ہیں تو کیا وہ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدارہ اپنے خرچے کم کریں؟ اچھا بتائیں وہ کون سی بری بات کر رہے ہیں؟ او بھائی بریگیڈیئر صاحب نے کہا, او بھائی یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے. جب میرے ایکسپینڈیچرز جو ہیں, میرے اخراجات جو ہیں وہ میری انکم سے بڑھ جائیں گے, تو ظاہر ہے کتنا بڑا پرابلم میرے لیے کھڑا ہو جائے گا. ایک دوسری ایجنسی ہمیں بار بار ایڈوائز کر, یہ کام تو ہمیں خود کرنا چاہیے. بتائیں پورے بجٹ میں کون سی چیز انہوں نے کم کی ہے؟ انہوں نے ٹیکس اس لیے نہیں لگایا ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے الیکشن ایئر ہے ان کے لیے, انہوں نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا, کوئی نئی انکم آپ کے سامنے نہیں آئی. اس کی وجہ ہی یہ تھی, آپ نے اس دفعہ دیکھا انہوں نے پٹرول کی قیمت اوپر نیچے نہیں کی, کم بھی نہیں کی, زیادہ بھی نہیں کی. کم اس لیے نہیں کی کہ اگر اور کم کرتے تو اور بیڑا غرق ہو جاتا ان کا, اور آئی ایم ایف ان کے اوپر اور سوار ہو جاتی کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ نے اور پٹرول کی قیمت کم کر دی. نہ یہ سبسڈی دینے کی پوزیشن میں ہیں, اوپر سے ان کے لیے الیکشن آیا ہوا ہے. یہ کوٹ کرلی والی بات ہے, چھپری والی بات ہے, نہ کھا سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں. اس وقت یہ حکومت اس پوزیشن پر آئی ہوئی ہے. آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم اس مشکل حالات سے کسی طرح سے باہر نکل سکیں. ٹھیک ہے, رضی صاحب نے تو آمین کہہ دیا ہے, دعاؤں کا ہی سہارا ہے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک پر جائیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اسی پر ہم جاری رکھیں گے, اور رضوان رضی صاحب اور سلمان عابد صاحب کی اس پر کیا رائے ہے وہ ان سے جانیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے وزیر خزانہ اسحاق ڈار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جیو پالیٹکس کا شکار ہے. جی سلمان عابد صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں اگر اسحاق ڈار صاحب کی یہ بات مان لی جائے کہ پاکستان جیو پالیٹکس کا شکار ہو چکا ہے اور ہم آئسولیشن میں آ گئے ہیں, آئی ایم ایف ہمیں بلیک میل کر رہا ہے, ہمیں وہ ڈیفالٹ کرنا چاہتا ہے, تو یہ پچھلے 1-1.25 سال سے بلاول بھٹو صاحب کس چیز کا چورن بیچ رہے ہیں پوری دنیا میں؟ ہمیں تو بتایا جا رہا تھا کہ جناب ان کے بڑے طوفانی دورے ہو رہے ہیں,
ہمیں تو بتایا جا رہا تھا عالمی دنیا میں بڑی پذیرائی ہو رہی ہے, ہماری بڑی ایکسیپٹنس ہو رہی ہے, دنیا ہمارے ساتھ انگیج کرنا چاہتی ہے, اور ہم تو اپنے ان دوروں کی مدد کے ساتھ اپنا ایک سفارتی امیج, ایک سافٹ امیج بلڈ کر پا رہے ہیں, نئے امکانات پیدا ہو رہے ہیں, نئی مواقع آ رہے ہیں, معاشی ترقی ہو رہی ہے. یہ ساری باتیں تو ہمیں یہ بتاتے رہے, بلاول بھٹو صاحب بھی بتاتے رہے, شہباز شریف صاحب بھی بتاتے رہے, آج بھی انہوں نے کہا نئی معاشی امکانات آ رہے ہیں. تو کون آپ کو بلیک میل کر رہا ہے سر؟ جب آپ کے پاس اتنے شاندار قسم کے مواقع آ رہے ہیں تو پھر انجوائے کریں. کیوں آپ لگے ہوئے ہیں دوسروں کے ساتھ؟ کون کہہ رہا ہے آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں؟ نہ جائیں. آپ کے پاس تو اب تو ماشاءاللہ متبادل ذرائع بھی پیدا ہو گئے ہیں. سنا ہے آپ نے پلان بی بھی ہے, پلان سی بھی ہے, آپ کے پاس پلان ڈی بھی ہے. تو جب آپ دیں نا آئی ایم ایف کو, کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے. یہ ایک عجیب و غریب سلسلہ بن گیا ہے کہ اپنی ناکامی کا ملبہ اٹھائیں, کبھی سابقہ حکومت پہ ڈال دیں, کبھی آئی ایم ایف پہ ڈال دیں. کوئی آ کے کہتا ہے امریکہ ذمہ دار ہے, کوئی کہتا ہے بھارت ذمہ دار ہے, کوئی کہتا ہے جی فلاں ذمہ دار ہے. اور بھائی کچھ اپنی ناکامی کا بھی اعتراف کر لو نا. جتنی بڑکیں ہماری تھیں آپ نے پاکستان آنے سے پہلے, اس کا بھی کوئی ماتم کر لیں. وہ سارا کا سارا انالیسس, تجربہ کاری کہاں گئی, آپ کی ذہانت کہاں گئی, قابلیت کہاں گئی, دنیا کے ساتھ تعلقات کہاں گئے. آئی ایم ایف آپ کی ہر بات مانے گا. نواز شریف صاحب کی ایک عالمی شخصیت ہے, دنیا ان کے پیچھے پیچھے پھر رہی ہے, اس کے باوجود آپ کے خلاف ریجنل سازشیں ہو رہی ہیں. اس کے باوجود آپ کو کوئی تنہا کرنا چاہتا ہے, اس کے باوجود کوئی آپ کو ڈیفالٹ کرنا چاہتا ہے. یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کون بیوقوف بنے گا ان باتوں کے ساتھ؟ دیکھیں نا, بات بڑی سادی سی ہے کہ بھئی جو اس وقت کے حالات ہیں پاکستان کے, اگر اس میں سابقہ حکمرانوں نے حصہ ڈالا ہے, مان لیتے ہیں, آپ نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا یا نہیں ڈالا؟ آپ نے کون سے ان چیزوں کو بہتر بنایا؟ کون سے اپنے جیو پولیٹکس کے تعلقات ٹھیک کر لیے؟ کون سی آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ اپنے معاملات درست کر لیے؟ کون سی آپ نے معیشت کو بحال کر دیا؟ اب آپ اٹھا کے ماتم کرنا چاہتے ہیں. سب سے آسان ترین کام یہ ہوتا ہے پاکستان میں کہ جناب اپنی ناکامی کا ملبہ خود اٹھانے کی بجائے دوسروں پہ ڈال کر یہ کہیں کہ ہم تو بڑے والا معاملہ آپ کہہ رہے ہیں. جی انگور کھٹے ہیں والا معاملہ. انگور کھٹے وہ تو خود کہہ رہے ہیں, میں تو کہہ نہیں رہا, وہ تو خود کہہ رہے ہیں صاحبدار صاحب انگور کھٹے ہیں اور ہم ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں, ہمیں ڈیفالٹ کیا جا رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں. جی رضی صاحب دیکھیے, خاکسار جو ہے وہ اس پروگرام میں ایک سے زائد مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہے, اور میں کوئی بھی پولیٹیکل لافٹی سٹیٹمنٹ یا تانا زنی کی بجائے وہی دہرائے دیتا ہوں کہ آئی ایم ایف کسی ایسی حکومت سے بات چیت یا معاہدہ نہیں کرتا جس کے اپنے اقتدار میں 6 ماہ یا اس سے کم عرصہ رہ گیا ہو, اور اس حکومت کے پاس تو 2 ماہ بھی نہیں ہیں, تو لہذا آئی ایم ایف اس کے ساتھ نہیں بیٹھے گا. یہ جو بات چیت, اور دوسری بات ہے کہ یہ جب وہ نہیں بیٹھے گا تو اسی دوران 30 جون کو آئی ایم ایف کے ساتھ یہ جو ڈیل سائن کی تھی حفیظ شیخ صاحب نے اور مفتاح اسماعیل نے اس میں توسیع کروائی تھی, اس کی مدت ختم ہو جائے گی. تو جو بھی حکومت ہوگی اس کے بعد آئے گی, جو الیکشن ہوں گے یا جو بھی منتخب حکومت آئے گی یا جو بھی سیٹ اپ آئے گا, اس کو بیٹھ کے دوبارہ آئی ایم ایف سے یا تو وہ اسی پروگرام کو اڈاپٹ کر لیں یا اسے نیا پروگرام ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. ان دونوں صورتوں کے اندر جو ہے یہ آئی ایم ایف والی ڈیل جو ہے ہم نومبر سے پہلے اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتے. پہلی بات, جب ہم نومبر سے پہلے اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف نے ہمیں سرٹیفکیٹ دینا تھا, آئی ایم ایف پیسے نہیں دیتا. ٹھیک ہے, یہ غلط بات ہے, غلط العام ہو گئی ہوئی ہے, تو ٹھیک ہے. آئی ایم ایف کوئی بینک بھی نہیں ہے, آئی ایم ایف جو ہے ایک فنڈ ہے, محلے کی کمیٹی ہے, جس نے پیسے جب چاہیے ہوں گے وہ لے لے گا. ہمیں ہمارے دوست ممالک نے یہ رائٹ دیا, ان کے اندر قطر بھی شامل ہے, اس کے اندر سعودی عرب بھی شامل ہے, اس کے اندر یو اے ای بھی شامل ہے, آخر میں ترکی نے بھی ہمیں کہہ دیا کہ ہماری کمیٹی بھی آپ لے لیجئے بھائی. ٹھیک ہے, اگر آپ کا گزارا ہوتا ہے تو 1 سال کی ہماری کمیٹی آپ لے لیجئے, آئی ایم ایف کمیٹی ہے. اچھا, تو ایسے میں چین اور امریکہ کی جو پالیٹکس ہے میں عرض کر رہا ہوں نا, چونکہ جو ہم ڈرٹی وارز لڑا کرتے تھے افغانستان کے اندر یا دیگر جگہوں کے اندر, اس کے عوض امریکہ بہادر ہماری بہت ساری خامیوں کوتاہیوں سے صرف نظر کر دیا کرتا تھا. اب دکھ کی بات یا اس وقت ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم اس طرح کے کسی ایکٹیویٹی کے اندر کہیں پہ بھی انوالو نہیں ہیں. ہم دوبارہ سکیئر 1 یعنی 2000 کی سچویشن پہ چلے گئے ہیں, جب ہم نے ایٹمی دھماکے کر دیے ہوئے تھے. آئی ایم ایف یہاں سے چلا گیا ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو, اور جناب ہمارے اوپر اکنامک سینکشن لگی ہوئی تھی تقریباً ڈکلیئرڈ اور انڈکلیئرڈ. ہم اسی پوزیشن پہ اس وقت واپس جا چکے ہوئے ہیں, چونکہ ہم امریکہ کی کوئی ٹیل کیری نہیں کر سک رہے اس وقت, یا کر پا رہے یا کر رہے ان اینی وے, یا ہم نے یہ کہہ دیا کہ اب ہم نے یہ ڈرٹی جاب نہیں کرنی. تو اس کے نتیجے کے اندر امریکہ بھی ہمیں ان نظروں سے نہیں دیکھ رہا جن نظروں سے وہ دیکھا کرتا تھا. تو نتیجے کے طور پہ یہ ہو گیا. اب جو ہے دیکھیے, بات یہ ہے کہ اس وقت پی ایم ایل این نے بھاگتے چور کی لنگوٹی کے مصداق
सोचा कि IMF से डील तो होनी नहीं है, तो क्यों ना हम एक पॉलिटिकल स्लोगन बनाएं कि IMF हमें ब्लैकमेल कर रहा है। अच्छा। भाई आम आदमी को पता है, थोड़े से पढ़े लिखे आदमी Well को पता explained, रज़ीदा। है कि भाई साहब आपकी डील नहीं हो सकती। ठीक। आपकी डील अगर होनी थी तो फरवरी तक हो जानी चाहिए थी, चले उसके बाद नहीं होनी। जी ठीक है, मुझे तो अब उन्होंने कहा इसमें से एक पॉलिटिकल स्लोगन बरामद करते हैं, वैसे भी वो बिल्कुल ठीक है। एक जानिब ये मामला है, दूसरी जानिब देखने में ये आ रहा है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान फासले कुछ बढ़ गए हैं। रज़ी साहब, नूरा कुश्ती या मुकबकाओ? नहीं, देखिए दोनों अलग पॉलिटिकल एंटिटी हैं, दोनों की अपनी अपनी फिलॉसफीज हैं और अपना वोट बैंक है, ठीक। और दोनों ने अलग अलग इलेक्शन लड़ने हैं। अब ये इसको आप जो भी रंग दे लें मेरे भाई, और जो मर्जी कह लें, लेकिन दोनों ने अलग अलग इलेक्शन लड़ने हैं। अब थोड़े दिनों के बाद आप देखिएगा इन दोनों के कारकुनान जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर एक दूसरे से किस तरह सन्मुखी हो रहे होंगे, आप देखिएगा। देखिए ये दोनों जो हैं बुनियादी तौर पे तो पीटीआई की दुश्मनी में इकट्ठे हुए थे और अभी भी इकट्ठे ही हैं, लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन में जाना है तो इसलिए आप भी मुकाबला करना है, एक दूसरे पे लान तान करनी है, उस पर एक दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे, इसके ऊपर इल्जाम लगाएंगे, वो उनके ऊपर लगाएगा, तो ये खेल तो चलेगा, ये खेल चलेगा। इसी तरह से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हमें नजर आएगी। जी वागा साहब। अच्छा देखें, बात ये है, वो कहते हैं ना कि मजे ते माया हुण आनगे, अब पता चलेगा इन इलेक्शनों में। अच्छा। पहले वो आपने सुना है ना कि गड्डी तू मंगा दे, तेल मैं पवानिया, अब गड्डी भी ये खुद मंगवाएंगे और तेल भी अपना अपना डलवाएंगे और आपको आएगा मजा इलेक्शनों में। यहाँ मैं लोगों को ये भी बताता जाऊं कि मेट्रो पे वक्त कम है, मेट्रो पे 10 दिन पहले चीनी की कीमत 99 रुपए थी, आज उसकी कीमत 125 रुपए हो गई है। इसकी जानिब भी गवर्नमेंट को ख्याल करना चाहिए कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। इसमें मैरिज ऑफ कन्वीनियंसी, दिस हनी पीरियड इज ओवर, और लेट मी टेल यू पीपल्स पार्टी इज मच अहेड। उन्होंने बड़े कार्ड प्लान करके इनको फंसाया है। प्राइम मिनिस्टर इनका, फाइनेंस मिनिस्टर, तमाम मलगा इनके ऊपर है। उन्होंने बलोचिस्तान, सिंध, सदरन पंजाब कैप्चर कर लिए, आप सेंटर में बैठे हुए हैं। PMLN के पास सिर्फ सेंट्रल पंजाब और नॉर्दर्न पंजाब। तो ये बड़े एक इंटरेस्टिंग गेम होगी कैसे चलती है। बिल्कुल ठीक है, वागा साहब ने सही तरीके से एक्सप्लेन किया। या हूं आगे देखते हैं कि आगे इलेक्शन में दोनों जो हमेशा से राइवल पार्टीज हैं, आगे क्या होता है अगले आने वाले इंतखाबात में। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।